السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ غریدہ اور نواز شریف کے رائٹ ہینڈ میں اتفاق، حامد میر، محمد مالک اور کاشف عباسی کی ڈیل، مریم اورنگزیب سے کیا طے پایا، حقوق ٹھا ہو گئے۔ جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حامد میر، کاشف عباسی اور محمد مالک عامر متین صاحب کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حکومت سے اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے کوئی ڈیل کی ہے، جس کے نتیجے میں جو میڈیا ورکرز ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ اور سارے باقی جو حقوق میڈیا ورکرز کو ملے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی ڈیل کے نتیجے میں وہ شدید طور پر متاثر ہوں گے۔ تو حامد میر صاحب کا اپنا ایک ورژن بھی اس پر آیا ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں میڈیا مالکہ جو میڈیا ورکرز ہیں، انہوں نے باہر احتجاج کیا، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا ہے اور اینکرز گردی نامنظور کے نعرے لگائے اور ورکرز اتحاد زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جی بالکل۔ حامد میر سمیت جو دیگر صحافی ہیں، کاشف عباسی ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور محمد مالک صاحب ہیں، عامر متین صاحب ہیں، ان کے خلاف جو بات کی گئی ہے کہ پیمرا ترمیمی بل واپس لینے پر پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ اچھا، پیمرا ترمیمی بل میں جو حامد میر صاحب نے اپنا ورژن دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ میڈیا ورکرز کو تنخواہ کی ادائیگی 60 دن کی بجائے 30 دن میں کی جائے۔ جتنے بھی میڈیا ورکرز ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ 60 روز میں ہوتی ہے اس وقت، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو۔ اور حامد میر صاحب نے کہا کہ لیبر لا بھی یہ کہتا ہے کہ 30 دن کے بعد یعنی 1 مہینے کے بعد پہلے ہفتے میں ہی تنخواہ آ جانی چاہیے، لیکن یہ 60 روز کا جو قانون ہے تو یہ غلط ہے۔ بالکل، اور سیلری ڈسپرسمنٹ وہ اسی دورانیے میں ہونی چاہیے جب آپ اپنی مدت مکمل کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ورکرز کے حق میں بات ہے، ورکرز کے حق میں بات ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہو سکا بدقسمتی سے۔ بہرحال حامد میر صاحب نے آگے لکھا ہے کہ تنخواہ کی ادائیگی 60 دن کی بجائے 30 دن میں کی جائے اور چیئرمین پیمرا کی تقرری پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے، پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو کہ تقرر کرے چیئرمین پیمرا کا۔ وزیر اطلاعات نے ہم سے اتفاق کیا، یعنی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس بات پر حامد میر صاحب سے اور جو دیگر صحافی ہیں جن کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے ان سے اتفاق کیا، اور بقول حامد میر صاحب کے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی اور بل واپس لے لیا۔ پوزیشن کیوں تبدیل کی؟ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ جاتے جاتے یہ انہوں نے اپنا یہ دکھایا تھا نا، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے یہ بل، صحافیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں، لیکن اس دور میں آپ یہ دیکھیے کہ بہت بڑے کالے دھبے حکومت اپنے ماتھے پر لگا کر جا رہی ہے۔ ایک تو شہید صحافت ارشد شریف شہید صاحب اور عمران دیاز جو کہ اب تک لاپتہ ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ دو ایسے کالے دھبے اور کالے داغ ہیں جو حکومت جاتے جاتے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ حامد میر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ترامیم جب لے کر گئے تو ہمارے 3 مطالبات تھے کہ ورکرز کی سیلری 60 دن کے بجائے 30 دن میں ہو، پیمرا کے چیئرمین کی تقرری کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کرے گی، اور جو کمپلینز ہوں گی اس پر بھی پارلیمنٹری کا جو ہے وہ اس کی پارلیمنٹ کی اوورسائٹ ہوگی۔ بالکل، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پر جو مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی رہی ہیں اور پی ڈی ایم کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے یہ کہتی رہی کہ ہم نے میڈیا کے لیے جو قوانین ہیں وہ نرمی کی قوانین میں، اور بہت ساری باتیں اور بہت سارے دعوے، لیکن وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ ناصر بٹ صاحب ہیں جو کہ ہیں نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ، اور غریدہ فاروقی صاحبہ جو کہ پاکستان میں عمران خان، شدید عمران خان مخالف سمجھی جانے والی اینکر ہیں، ان کے درمیان، ان دونوں کے بیانات کے درمیان اتنی یکسوئی، اتنی یکسانیت، اتنی مماثلت، تو سب کچھ حیران کن طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک حرف بحرف ایک ہی پیج پر آ گئی، کیا پہلے سے ہی ہے۔ عمران خان کے جیل کے اندر کیا حالات ہیں، یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ٹویٹ۔ مستند ذرائع نے بتایا ہے کہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سخت پریشان اور مضطرب ہیں
وہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور جیل سے نہ نکلنے کے خوف سے انہیں نیند نہیں آ رہی۔ اپنے وکیل کے ساتھ ملاقات میں عمران خان نے صرف یہ کہا مجھے نہیں پتا، مجھے یہاں سے نکالو۔ لیکن عمران خان صاحب کے وکیل یہ کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں پوری زندگی بھی جیل میں رہوں تو مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے سی سے ڈی کلاس اگر منتقل کیا جائے تو بھی مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور یہ اب دیکھیں یہاں کیا بات کر رہی ہے، یہاں یہ بات اہم ہے کہ ٹک ٹاک پر بننے والی ساری ویڈیوز فیک ہیں۔ ان فیک ویڈیوز میں عمران خان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ورژن ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیں اس پروپیگنڈے کا مطلب صرف لوگوں میں انتشار کے لیے بے چینی اور اضطراب پھیلانا ہے اور انہیں فساد اور توڑ پھوڑ کے لیے ورغلانا ہے۔ پروپیگنڈا تو اس طرف سے بھی تو نظر آتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے نا، آپ بھی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ غریدہ فاروقی صاحبہ یہ بھی کہہ چکی ہیں، پتہ نہیں کون سے آئین اور قانون کا حوالہ دے کے، کہ جو شخص سزا یافتہ ہوتا ہے وہ اس کو اے کلاس نہیں ملنا چاہیے جیل میں۔ یہ انہوں نے پورا ایک وہ بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا، ایک اور ٹویٹ بھی کیا غریدہ فاروقی صاحبہ نے، کہ مریم نواز فریال تالپور جیل میں سی کلاس میں صحبتیں برداشت کرتی رہیں، عمران خان بھی ہمت کریں، ان خواتین سے ہمت سیکھیں اور سی کلاس میں ہی رہ کر جیل کاٹنا سیکھیں۔ دیکھیں وہ تو سی کلاس میں رہے ہوئے نا، ابھی وہ سی کلاس میں ہی کاٹ رہے ہیں نا، تو کیسے سیکھیں؟ اور مریم نواز صاحبہ کی جو جیل تھی اور عمران خان صاحب کی جو جیل ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ وہاں پہ فرائنگ پین پتہ نہیں کیا وہ استری بھی کرتی تھی۔ عمران خان صاحب کی جیل میں بہت حد تک مختلف جیل ہے عمران خان صاحب کی۔ مریم صاحبہ کی جیل میں آپ یہ دیکھیے کہ کبھی کوئی مکھیاں کوئی آ جاتی نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا ہوگا، اور نہ ہی کوئی مچھر۔ لیکن یہاں اس جیل میں عمران خان صاحب شاید ان سے کہیں زیادہ صعوبتیں برداشت کر رہے ہوں گے۔ لیکن اب ناصر بٹ کے ٹویٹ پر آ جائیں۔ ایک حرف نہیں بدلا ہے۔ یہ ٹویٹ جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ سکتے ہیں، ناصر بٹ صاحب کا ٹویٹ، جو کہ نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں مقیم رہنے والے صحافی ہیں۔ اور اب دیکھیں حیران کن طور پر مماثلت، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بہت سارے صحافی جو اس واٹس ایپ گروپ کا حصہ تھے جہاں سے یہ ٹویٹ کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، اور ناصر بٹ صاحب کو تو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہوں نے ہی کسی واٹس ایپ گروپ میں کسی کے ذریعے بھجوایا ہوگا یا خود کاپی کر کے یا کیسے کر کے پہنچایا ہوگا پوسٹ کرتے۔ لیکن اب ایک قسم کے صحافی جو کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی قسم کا جو پروپیگنڈا ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ مبشر لقمان صاحب ہیں، غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، ناصر بٹ صاحب ہیں۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو یہ بتایا جائے، یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان صاحب جیل نہیں کاٹ سکتے، وہ جیل میں شدید اضطراب کا سامنا کر رہے ہیں، مضطرب ہیں۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں جیل سے باہر آ جائیں اور اپنے موقف سے، جو کہ وہ کہتے تھے کہ اگر پوری زندگی بھی جیل میں کاٹنا ہوگی تو وہ کاٹ لیں گے، اپنے موقف سے ہٹ گئے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے کہ کس طرح سے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے آپ نے وہ بیانیہ پھیلایا۔ تو غریدہ فاروقی صاحبہ کی ایک اپنی ایک رہی ہے عمران خان صاحب سے، وہ خود بغض عمران میں مبتلا ہیں۔ شاید اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا تھا غریدہ آپ بہت ہی لو انٹلیکٹ پروگرام کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ